کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ کسی نبی کے فوج کا چیف انٹیلیجنس آفیسر، واٹر انجینئر اور جاسوس بھی ہو سکتا ہے؟ ایک ایسا پرندہ جس کی خبر نے ایک عظیم بادشاہ کی سلطنت ہلا کر رکھ دی۔ یہ قرآن اور جدید سائنس کا زندہ معجزہ ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہدہد کی، جسے انگریزی میں ہوپو کہا جاتا ہے۔ جسامت میں صرف 9 سے 13 انچ، لیکن ہمت ایسی کہ 48 گھنٹے لگاتار ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ اس کے سر پر موجود یہ شاہی تاج اس کا موڈ میٹر ہے۔ خطرہ محسوس ہوتی ہے کسی چھتری کی طرح کھل جاتا ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ اس کی لمبی نوکیلی چونچ میں قدرتی سینسر لگے ہیں۔ یہ آسمانوں کی بلندیوں سے زمین کے نیچے چھپے ہوئے پانی کے راز جان لیتا ہے۔ انہی خوبیوں کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ نے انسان، جنات، ہوا اور جانوروں پر بادشاہت عطا کی تھی، انہوں نے ہدہد کو اپنی عظیم الشان فوج کا حصہ بنایا تھا۔ جب فوج ریگستان سے گزرتی تو یہی پرندہ بتاتا کہ پانی کے لیے کہاں کھدائی کرنی ہے۔ لیکن پھر ایک دن دربار سلیمان میں سناٹا چھا گیا۔ ہدہد غائب تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد واپس لوٹا، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں جہاں آپ کا علم نہیں گیا۔ میں ملک سبا یمن سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ وہاں ایک عورت بلقیس حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کا تخت بہت عظیم ہے، لیکن افسوس وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اپنا خط دے کر اسے ملکہ بلقیس کی طرف بھیجا۔ پیغام صاف تھا، مسلم ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب ملکہ بلقیس آنے والی تھی تو حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں جنات سے پوچھا، کون ہے جو اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا بھاری بھرکم تخت یہاں لا کر دے گا؟ ایک طاقتور جن نے کہا، مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ لیکن آصف برقیہ نے کہا، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ اور ویسا ہی ہوا۔ جب ملکہ محل میں داخل ہوئی تو وہ ڈر کر رک گئی۔ محل کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا، لیکن اتنا شفاف کہ اسے پانی کا گمان ہوا۔ اس نے پانی سے بچنے کے لیے اپنے لباس کے پائچے اوپر اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہ پانی نہیں، یہ شیشے کا بنا ہوا چکنا فرش ہے۔ اسے ایک لمحے نے ملکہ کی آنکھیں کھول دیں۔ اسے سمجھ آ گیا کہ صرف بادشاہت نہیں بلکہ نبوت بھی ہے۔ اس نے سر جھکا دیا اور پکار اٹھی، اب میں سلیمان کے ساتھ ہو کر اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ ذرا سوچئے، ایک بے زبان پرندہ جس کے پاس نہ کوئی کتاب تھی نہ شریعت، اس کی ایک فکر اور ذہانت نے پوری قوم کو جہنم کے کنارے سے اٹھا کر جنت کے راستے پر ڈال دیا۔ ہدہد نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور تاریخ میں امر ہو گیا۔ سوال یہ نہیں کہ پرندہ کتنا ذہین تھا، سوال یہ کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری فکر کہاں سو گئی ہے۔ اگر ایک ننھا پرندہ اپنا فرض ادا کر کے قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے تو ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں۔ ہماری پرواز تو اس سے بھی اونچی ہونی چاہیے۔